صدیوں پرانی بات ہے، کسی جگہ پر ایک مچھیرا رہتا تھا۔ اس کی ایک بیوی اور 3 بیٹے تھے۔ یہ بہت غریب آدمی تھا۔ اس کی روزی اور اس کی زندگی صرف مچھلی کے شکار پر تھی، اسی لیے اس کی بیوی اور اس کے بچوں کا بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ وہ ہر روز دریا کے کنارے پر چلا جاتا اور دن بھر وہاں پر محنت کرتا۔ شام تک اس کے ہاتھ جو بھی مچھلیاں لگتی انہیں لے کر گھر واپس آ جاتا۔ رات کو اس کی بیوی انہی مچھلیوں کو پکاتی، جسے وہ اور اس کے بیوی بچے کھا کر اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتے۔ ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی کہ تم اپنے ایک بیٹے کو اپنے ساتھ لے جایا کرو، ممکن ہے کہ اللہ پاک ہماری روزی میں برکت پائے اور ہمارے دن بدل جائیں۔ مچھیرے نے جب یہ سنا تو کہنے لگا بہت اچھی بات ہے۔ اگلے دن وہ اپنے بڑے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ کچھ شکار لڑکے نے کیا اور کچھ مچھیرے نے کیا۔ اللہ پاک نے ان کے کام میں برکت دی اور وہ بہت ساری مچھلیاں لے کر گھر واپس آئے۔ آج اس نے اور اس کے بیوی بچوں نے پیٹ بھر کر کھایا پیا اور جو باقی مچھلیاں بچ گئی انہیں بازار میں بیچ دیا۔ دوسرے دن مچھیرا اپنے منجلے بیٹے کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ اس دن اللہ پاک نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ دیا۔ اس دن بھی مچھیرے نے اور اس کے بیوی بچوں نے پیٹ بھر کر کھایا پیا اور جو مچھلیاں بچ گئی وہ بازار میں لے جا کر بیچ دی۔ تیسرے دن وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کا نام شیخ ترار تھا۔ جب مچھیرے نے دریا میں جال پھینکا اور جال کو کھینچنے لگا تو جال بہت بھاری تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ جب دونوں باپ بیٹوں نے مل کر جال کو کھینچا، جب انہوں نے جال کو باہر نکالا تو مچھیرے نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی مچھلی پھنسی ہوئی ہے۔ مچھلی اتنی بڑی تھی جو مچھیرے نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی پکڑی تھی۔ مچھیرا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور من ہی من میں سوچنے لگا کہ میری بیوی جب اسے دیکھے گی تو بہت خوش ہوگی اور جب میں اسے بازار میں لے جا کر بیچوں گا تو بہت سارے اس کے پیسے ملیں گے۔ بچوں کے اور ان کی ماں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، انہیں نئے کپڑے لا کر دوں گا اور انہیں نئی نئی چیزیں لا کر کھلاؤں گا۔ پھر سوچنے لگا کہ اسے ایسے گھر لے جانا تو مشکل ہے، کیوں نہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے بیٹے سے بولا، بیٹا کیوں نہ ہم اس مچھلی کو یوں کے یوں لے چلیں اور بادشاہ کے ہاں لے جا کر بادشاہ کو تحفہ دیں۔ بادشاہ ہمیں بہت سارا انعام دے گا جس سے ہماری قسمت بدل جائے گی، جس سے ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ اچھا میرے بیٹے شیخ ترار، تم مچھلی کے پاس بیٹھو اور اس کی حفاظت کرو، میں ابھی شہر جاتا ہوں اور ایک اونٹ لے کر آتا ہوں، ہم اس مچھلی کو اونٹ پر رکھ کر لے جائیں گے۔ شیخ ترار بولا، ٹھیک ہے ابا جان، بہت اچھی بات ہے، میں اس مچھلی کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، آپ اطمینان رکھیں اور چلے جائیں۔ جب مچھیرا وہاں سے چلا گیا تو ترار نے کیا دیکھا کہ مچھلی اچانک سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ترار سے کہنے لگی، دیکھو ترار، میرے ساتھ ایک نیکی کرو گے؟ جب ترار نے یہ دیکھا تو وہ حیران ہو کر سوچنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مچھلی انسانوں کی طرح بات کرے؟ اس نے مچھلی کی طرف رک کر کے کہا، کہو مچھلی کیا کہتی ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، بتاؤ تم مجھ سے کیا نیکی چاہتی ہو؟ مچھلی کہنے لگی، تم مجھے اس جال سے نکال دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ جب ترار نے یہ سنا تو کہنے لگا، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے پتا ہے کہ تم یہاں سے چلی گئی تو واپس نہیں آؤ گی اور میرا ابا آ کر مجھے مارے گا۔ مچھلی کہنے لگی، ارے نہیں، میرا یقین کرو، میں واپس آ جاؤں گی۔ مچھلی یہ کہہ کر جال میں تڑپنے لگی۔ جب ترار نے دیکھا کہ مچھلی تڑپ رہی ہے تو اسے اس پر رحم آ گیا، تو ترار نے مچھلی کو جال سے باہر نکالا اور اسے دریا میں چھوڑ دیا۔ مچھلی نے جال سے چھٹکارا پا کر اپنا راستہ لیا۔ شیخ ترار کافی دیر تک بیٹھا دیکھتا رہا لیکن مچھلی واپس نہیں آئی، یہاں تک کہ اس کا باپ آ گیا۔ مچھیرے نے جب آ کر دیکھا کہ جال خالی ہے تو اس نے حیران ہو کر پوچھا، ارے مچھلی کہاں گئی؟ شیخ ترار بولا، ابا جی، مچھلی نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک نیکی کرو، میرے بچے بھوکے ہیں، میں انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو مجھے اس پر اور اس کے بچوں پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ مچھیرے نے جب یہ سنا تو اس نے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا اور خوب شیخ ترار کو مارنے پیٹنے لگا اور گالیاں نکالنے لگا، یہاں تک کہ مار کھا کھا کر اس کا برا حال ہو گیا۔ جب وہ درد کی تاب نہ لا سکا تو اٹھ کر آگے بھاگ نکلا۔ اس کا باپ بھی ڈنڈا اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ آگے آگے ترار تھا اور پیچھے پیچھے اس کا باپ مارتا جا رہا تھا اور گالیاں نکالتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مچھیرا چلتے چلتے تھک گیا کیونکہ اس کی عمر زیادہ تھی اور وہ کمزور جسامت کا آدمی تھا، اور ترار دوسرا راستے سے غائب ہو گیا۔ مچھیرا تھک ہار کر ہانپتا کانپتا واپس آ گیا، جبکہ ترار دوسرے راستے پر چلا جا رہا تھا اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا جا رہا تھا کہ کہیں اس کا ابا پھر سے ڈنڈا اٹھا کر اس کے پیچھے نہ آ جائے۔ جب شیخ ترار چلتا چلتا کافی دور نکل گیا تو اس نے بھاگنا دوڑنا بند کر دیا اور وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا کیونکہ تھک ہار کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ ترار تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ سامنے اسے ایک اور لڑکا نظر آیا۔ ترار نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ وہ لڑکا ترار کو دیکھ کر بولا، میرا نام حسن ہے، میں یہاں قریب ہی رہتا ہوں،
میرے باپ نے مجھے مارا تو میں وہاں سے جان بچا کر بھاگا۔ ترار نے جب یہ سنا تو ترار کہنے لگا میرا بھی یہی واقعہ ہے، آؤ ہم ساتھ رہیں گے۔ پھر وہ چلتے چلتے دونوں شہر پہنچ گئے۔ شہر پہنچ کر وہ ایک نان بائی کی دکان پر جا کر بیٹھ گئے اور کافی دیر تک بیٹھے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ نان بائی نے دونوں کو دیکھا تو کہنے لگا بچوں، میں تمہیں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، تم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں، آخر کیا بات ہے اور تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ دونوں نان بائی سے کہنے لگے کہ چچا ہم بہت غریب ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں مار کر گھر سے باہر نکال دیا، ہمارے پاس نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی پیسے ہیں اور نہ ہی رہنے کے لیے ٹھکانہ، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں اور کہاں جائیں اور آپ سے کیا کہیں۔ نان بائی نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں رحم آ گیا، کیونکہ وہ بہت نیک اور رحم دل انسان تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور کھانا لا کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا بچوں اسے کھاؤ اور خوش ہو جاؤ۔ پھر دکاندار کہنے لگا بچوں اگر تم چاہو تو رات گزارنے کے لیے اس دکان میں ٹھہر سکتے ہو۔ شیخ ترار اور حسن نے جب یہ سنا تو کہنے لگے چچا جان اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور اس کا اچھا بدلہ دے۔ وہ یہ کہہ کر دکان میں گھس گئے اور سو گئے۔ نان بائی خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا اور گھر جا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو وہ اپنی دکان پر واپس آیا اور کام کرنے لگا۔ نان بائی نے دونوں بچوں سے کہا بچوں اگر تم چاہو تو میری دکان پر کام کرو، اللہ پاک مجھے جو بھی دے گا میں اس میں سے تمہیں بھی دوں گا۔ حسن اور ترار نے جب یہ سنا تو وہ خوش ہو کر بولے بہت اچھا چچا جان، اللہ آپ کو خوش رکھے اور جزائے خیر دے، ہمیں آپ کے ساتھ کام کرنے میں خوشی ہوگی۔ نان بائی نے خوش ہو کر انہیں کام پر رکھ لیا اور بہت سارا آٹا تیار کروا لیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آج آٹا زیادہ تھا اور ساری روٹیاں بک گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں برکت دی، یہاں تک کہ اس کا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ جہاں ایک پیالہ سالن بکتا تھا وہاں 10 پیالے سالن کے بکنے لگے۔ جو بھی ایک بار کھانا کھانے کے لیے آتا تھا وہ جا کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بتاتا تھا کہ چلو اس نان بائی کی دکان پر چلتے ہیں، اس کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایک دن ایک اجنبی شخص نان بائی کی دکان پر آیا اور کہنے لگا مجھے ایک تازہ روٹی پکا دو، میں ایک روٹی کی 1 اشرفی دوں گا۔ وہ اجنبی شخص مغربی علاقے سے دور سے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا لیکن اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسا کرنا ہوگا کہ اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کے ہاتھ یہ روٹی میرے گھر تک پہنچا دینا۔ نان بائی بولا میں اپنے کسی بھی لڑکے کو زیادہ دور تک نہیں بھیج سکتا، لیکن وہ اجنبی بولا کہ یہ لو ایک اور اشرفی لے لو، لیکن کسی لڑکے کے ہاتھ ہی بھیجنا۔ نان بائی بہت ہی سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ مان گیا۔ اس نے جلدی جلدی روٹی تیار کروائی اور شیخ ترار سے بولا یہ لو اس اجنبی آدمی کے گھر تک پہنچا دو۔ شیخ ترار نے جب یہ سنا تو شیخ ترار بولا اچھا چچا جان میں حاضر ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اس اجنبی کے ساتھ چل پڑا۔ اجنبی شخص جب اپنے گھر پہنچ گیا تو شیخ ترار سے کہنے لگا بیٹا تم یہاں بیٹھ جاؤ، تمہیں اندر جانے کی ضرورت نہیں، اور یہ روٹی جو تم لائے ہو اسے تم کھا لو۔ میں تمہیں ایک اور تماشا دکھاتا ہوں، میں ابھی تمہارے سامنے خزانے کا منہ کھول دوں گا اور اس میں سے جتنا تم چاہو تم لے لینا۔ شیخ ترار ذرا بچہ تھا اور زیادہ سمجھ نہیں رکھتا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے بولا نہیں چچا جان مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ اجنبی شخص بولا ارے نہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ لو 10 اشرفیاں، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کہاں سے آئی تو تم میرا نام لے دینا۔ یہ کہہ کر 10 اشرفیاں شیخ ترار کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ شیخ ترار بہت خوش ہوا اور کہنے لگا چچا جان آپ بہت اچھے آدمی ہیں، اب آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اجنبی شخص نے شیخ ترار کو اپنے ساتھ لیا اور ایک پہاڑی کی طرف چل دیا جو اس کے گھر کے بالکل سامنے تھی۔ پہاڑی کے قریب ایک بڑا سا محل تھا۔ وہاں پہنچ کر اس اجنبی شخص نے ایک بڑی سی آگ جلائی اور بہت ساری خوشبوئیں جلائیں۔ شیخ ترار کھڑا کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا کہ سامنے سے محل کا دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ پھر وہ اجنبی شخص بولا میرے بچے اس کے اندر بہت خزانہ ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ بھی تمہیں چاہیے وہ تم باہر مجھے پکڑاتے رہو، پھر جو کچھ بھی تم اٹھا سکتے ہو وہ بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے آنا، اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہیں پر تمہارا انتظار کروں گا۔ جب شیخ ترار نے یہ سنا تو وہ خوشی خوشی محل کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر اجنبی شخص جو جو چیزیں مانگتا رہا شیخ ترار اندر سے باہر کی طرف پھینکتا رہا۔ جب اجنبی شخص بہت ساری چیزیں نکلوا چکا تو اس نے شیخ ترار کو اندر ہی بند کر دیا۔ شیخ ترار بیچارہ غریب بچہ، وہ چیختا چلاتا رہا، لیکن اس اجنبی شخص کو ذرا سا بھی ترس نہیں آیا۔ اور ادھر نان بائی اور شیخ حسن دن بھر شیخ ترار کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ یہی سوچتے رہے کہ شیخ ترار کہاں چلا گیا اور وہ اجنبی شخص کہاں اسے اڑا کر لے گیا۔ اگلے دن پھر وہی اجنبی شخص ایک عربی کا لباس پہن کر ان کی دکان پر آیا۔ اس نے نان بائی کو کچھ اشرفیاں دی اور کہنے لگا کہ میں آپ سے چند روٹیاں چاہتا ہوں اور ایک چھوٹی سی مہربانی چاہتا ہوں کہ آپ روٹیاں اپنے بیٹے کے ہاتھ میرے گھر تک پہنچوا دیں۔ نان بائی نے جب یہ سنا تو وہ غصے کے مارے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، کل بھی ایک اجنبی شخص میری دکان پر آیا تھا اور میرے ایک بچے کو اپنے ساتھ لے گیا
लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया और अब तुम चाहते हो कि मैं अपने दूसरे बच्चे को भी तुम्हारे साथ भेज दूं। उस अजनबी शख्स ने कहा, ये लो एक अशरफी और अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। मुझ पर भरोसा रखो, मेरा घर करीब ही है, तुम्हारा बच्चा जल्द ही वापस आ जाएगा। नान भाई ने जब ये सुना तो कहा, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। उसने अशरफी रखी और रोटी बनवा कर शेख हसन को दे दी और कहा, ये रोटियां ले जाओ और जल्द ही देकर वापस आ जाना, और ध्यान रखना कहीं अपने भाई की तरह तुम भी गायब ना हो जाना। हसन बोला, ठीक है चचा जान, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर हसन रोटी लेकर उस अजनबी शख्स के पीछे पीछे चलने लगा। जब अजनबी शख्स अपने घर के करीब पहुंच गया तो हसन से कहने लगा, बेटा तुम यहीं पर बैठ जाओ और इस रोटी को तुम ही खा लो, मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊंगा और तुम्हारे सामने खजाने का मुंह खोल दूंगा। हसन ने जब ये सुना तो कहा, बहुत अच्छा चचा जान। वो बैठकर रोटी खाने लगा और जब रोटी खा चुका तो वो अजनबी शख्स के पीछे चलता चलता कल वाली पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने कल की तरह आग सुलगाई, खुशबुएं जलाई और कुछ पड़कर उस पर फूंकने लगा। देखते ही देखते खजाने का मुंह खुल गया। फिर वो अजनबी शख्स बोला, जाओ बेटा इसमें उतर जाओ, जो कुछ भी मैं तुम्हें कहूँ वो निकाल निकाल कर मुझे देते रहना। हसन बड़ा समझदार और चालाक लड़का था। वो समझ गया कि इसी आदमी ने तरार को गायब किया है और अब मुझे भी गायब करना चाहता है। अगर तरार की जिंदगी हुई तो मैं उसे भी जरूर इसके फंदे से छुड़ा लूंगा। फिर हसन बोला, नहीं चचा जान, आप इसके अंदर उतरिए और मैं यहाँ से लेता रहूंगा। अजनबी शख्स मजबूर होकर बोला, ठीक है, मैं उतर जाता हूँ। वो ये कहकर उसके अंदर उतर गया। जैसे ही अंदर से दरवाज़ा खुला तो शेख तरार उठकर एक दीवार की ओट में छुप गया। उसने देखा कि वो अजनबी जादूगर उसके अंदर दाखिल हो रहा है। जैसे ही वो खजाना उठाने लगा तो शेख तरार गुफा से बाहर निकल गया और जो कुछ भी उससे हो सकता था वो उठाकर अपने साथ ले गया। जब हसन ने तरार को देखा तो बहुत खुश हुआ। इसने जल्दी से उस जलती हुई आग को बुझा दिया। जैसे ही आग को बुझाया तो वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अभी वो अजनबी शख्स कुछ उठा भी नहीं पाया था कि दरवाज़ा बंद हो गया। वो चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन उन दोनों ने उसकी कोई परवाह नहीं की और हसन और तरार दोनों आपस में बातें करते हुए पहाड़ से नीचे उतरने लगे। और वो बातें करते करते सीधे उस अजनबी आदमी के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। फिर वो उठकर बाजार पहुंच गए और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर फिर से वो अजनबी आदमी के घर गए और वहीं पर रहने लगे। एक दिन हसन और तरार ने उस अजनबी आदमी के घर में एक शमादान देखा जिसमें 7 मोमबत्तियां लगी हुई थी। हसन तरार से कहने लगा कि भाई देखो, यह शमादान तो मुझे अजीबोगरीब दिखाई देता है। खैर आज शाम को हम इसे रोशन करेंगे। शाम को उन्होंने खाना खाया और खा पी कर जब फारिग हुए तो हसन ने मोमबत्तियां जलाई। जैसे ही मोमबत्तियां जली तो वो क्या देखते हैं कि शमादान के करीब से 7 खूबसूरत नौजवान लड़कियां निकलीं और वो निकलते ही नाचने गाने लगीं। उनकी आवाज़ें इतनी खूबसूरत थी कि वो दोनों सुनकर खुश हो गए। जब मोमबत्तियां जलकर बुझ गईं तो वो लड़कियां भी गायब हो गईं। उस अजनबी आदमी के घर के करीब ही एक और आदमी रहता था। उसने जब नाच गाने की आवाज़ सुनी तो वो उठ गया। उसने इतना अच्छा और इतना उम्दा गाना कभी नहीं सुना था। वो सुबह उठा, अपने घर से निकलकर बादशाह के वजीर के सामने सारा हाल सुना दिया। वजीर ने जब ये सुना तो बहुत हैरान हुआ और ये सारी बात जाकर बादशाह को बता दी। बादशाह भी सुनकर हैरान हुआ और शाम को वजीर और बादशाह फकीरों जैसा हाल बनाकर वो उस आदमी के घर पहुंच गए और वो रात भर छुप कर नाच गाना देखते रहे। जब नाच गाना बंद हुआ तो बादशाह और वजीर महल वापस आ गए और वो पड़ोसी आदमी अपने घर वापस चला गया। सुबह होते ही बादशाह अपने तख्त पर बैठा और हुक्म दिया, शेख तरार और शेख हसन को दरबार में हाजिर किया जाए। जब वो दोनों बादशाह के सामने हाजिर हुए तो बादशाह ने उनसे पूछा कि तुम्हारे सामने ये रात भर नाच गाना कैसे होता है, क्या तुम जादूगर हो? वो बोले, नहीं बादशाह सलामत, हम जादूगर नहीं हैं। हमारे पास एक शमादान है जिसे हमारे बाप छोड़कर मरे हैं, वही हमें नाच गाना दिखाता है। उन्होंने सादगी और सफाई के साथ बादशाह को सारा किस्सा सुना दिया। जब बादशाह ने सारी बातें सुनी तो बादशाह ने कहा, जाओ और वह शमादान मेरे सामने हाजिर करो। बादशाह के हुक्म पर शमादान बादशाह के सामने हाजिर कर दिया गया। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि शमादान को मेरे कमरे में पहुंचा दो। फिर हसन और तरार महल से वापस आ गए। वो बादशाह के सामने कुछ कह नहीं सके, लेकिन उन्हें शमादान के जाने का बहुत गम था। उधर बादशाह नाच गाना सुनने के लिए बहुत बेताब था। बड़ी मुश्किल से दिन कटा और रात आई। रात होते ही बादशाह ने शमा जलाई। जैसे ही शमा रोशन हुई तो शमा के अंदर से 7 हबशी गुलाम अपने हाथों में कोड़े लिए हुए निकले और उन्होंने बादशाह को इतना मारा कि बादशाह बेहोश हो गया। और जैसे ही मोमबत्तियां बुझीं तो वो हबशी गुलाम गायब हो गए। सुबह होते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि हकीम को बुलाओ। हकीम को बुलाया गया, लेकिन बादशाह ने शर्म के मारे अपना किस्सा किसी को नहीं बताया। हकीम हाजिर हुआ। इसने बादशाह के जख्मों और चोटों को देखा तो कहा, बादशाह को हमाम में ले जाया जाए और एक बकरा ज़िबा करके बकरे की खाल को लाया जाए।
सिपाहियों ने ऐसा ही किया। एक बकरे को ज़िबा किया और बकरे की खाल को हकीम के सामने लाकर पेश कर दिया। हकीम ने बादशाह के जिस्म पर दवा लगाई और फिर उस बकरे की खाल को बादशाह के जिस्म के साथ लपेट दिया और ऊपर से शाही लिबास पहना दिया। बादशाह हमाम से निकलकर अपने तख्त पर आकर बैठ गए। वजीर हाजिर हुआ और बादशाह का हाल दरियाफ्त किया। बादशाह ने शर्म के मारे बनावटी हंसी के साथ कहा, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बादशाह रात वाला किस्सा नहीं बताना चाहता था। फिर वजीर ने बादशाह से कहा कि हजूर, एक दिन के लिए वो शम्मा दान मुझे भी दे दे, मैं भी नाच गाना सुनना चाहता हूँ। बादशाह बोला, अच्छा तो मेरे महल से मंगवा लो। फिर वजीर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बादशाह के महल से शम्मा दान मेरे महल तक पहुँचा दो। दिन भर वजीर इसी बेचैनी में था कि जल्दी से शाम हो जाए। जब शाम हुई तो उसने जल्दी जल्दी अपने सारे काम किए और शम्मा दान मंगवा कर 7 मोमबत्तियों को रोशन कर दिया। मोमबत्तियों का जलना था कि 7 हबशी गुलाम हाथों में कोड़े लिए हुए आ गए। जब वजीर ने उनके खौफनाक चेहरे देखे तो वो घबरा गया। वो वजीर के करीब आए और उसे इतना मारा कि वजीर बेहोश हो गया। रात भर वजीर दर्द से तड़पता रहा और वह हबशी गुलाम गायब हो गए। सुबह होते ही बादशाह ने वजीर का हाल दरियाफ्त करने के लिए सिपाही भेजे। वजीर ने रो रो कर रात वाला किस्सा सुनाया। उन लोगों ने जो कुछ भी सुना और देखा वो बादशाह को बता दिया। बादशाह ने जब वजीर के बारे में ऐसा सुना तो बादशाह मन ही मन में बहुत हंसा। फिर बादशाह ने अपने हकीम को बकरे की खाल देकर वजीर के पास भेज दिया। हकीम ने पहुंचते ही हुक्म दिया कि वजीर जी को हमाम में पहुंचा दिया जाए। सिपाहियों ने वजीर को हमाम में पहुंचा दिया। फिर हकीम ने वजीर के सारे जिस्म पर जख्मों पर मरहम लगाया और बकरे की खाल को लपेट दिया और खुद वहां से उठकर अपने घर वापस आ गया। अब वजीर उठा और कहराता हुआ दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने जब वजीर को देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ वजीर साहब क्या हाल है? वजीर साहब बोला, अच्छा हूँ हुजूर, अल्लाह का शुक्र है। दरबार में फक्की साहब भी हाजिर थे। वो भी बादशाह से कहने लगे कि हुजूर, एक दिन के लिए मुझे भी शम्मा दान दे दीजिए, मैं भी उसके तमाशे देखूंगा और अगले दिन वापस भेज दूंगा। वजीर बोला, ज़रूर ज़रूर, मेरे घर से उसे मंगवा लीजिए और तुम भी तमाशे देखो। फिर वजीर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरे घर से शम्मा दान ले जाकर फक्की साहब के घर भेज दिया जाए। फक्की साहब सिपाहियों के साथ खुशी खुशी गए, वजीर के घर से शम्मा दान लिया और अपने घर पहुँच गए। फिर बेचैनी के साथ रात होने का इंतजार करने लगे। खुदा खुदा करके दिन कटा। जब रात हुई तो फक्की साहब अपने कमरे में दाखिल हुए। कमरे में इनके अलावा कोई और नहीं था। इन्होंने 7 मोमबत्तियों को जलाया। मोमबत्तियों के जलते ही 7 हबशी गुलाम हाथों में कोड़े लिए हुए निकले। उनकी खौफनाक शक्लें देखकर फक्की के औसान खता हो गए, हाथ कांपने लगे और डर के मारे उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली और मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उन हबशियों ने बड़े गुस्से के साथ उसे देखा और कोड़ों के साथ उसे मारने लगे, यहाँ तक कि फक्की साहब बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े और फिर वो हबशी गुलाम गायब हो गए। सुबह होते ही बादशाह ने अपने हकीम को बकरे की खाल देकर फक्की साहब के घर भेज दिया। हकीम साहब फक्की के घर पहुंच गए और फक्की साहब को हमाम में ले जाकर पूरे जिस्म पर मरहम लगाने के बाद बकरे की खाल को लपेट दिया और फिर ऊपर से उनका लिबास पहना दिया और फिर हकीम साहब अपने घर वापस आ गए। उधर फक्की साहब भी दर्द से कहराते हुए और हाय हाय करते दरबार में पहुंचे और सारा वाकया बादशाह के सामने सुना दिया। बादशाह तो पहले ही गुस्से में था। बादशाह ने वजीर और फक्की को सामने हाजिर किया और कहा, ये सारी बला तुम्हारी लाई हुई है, अब बताओ इसे कैसे दूर किया जाए। अच्छा हुआ तुम सबने भी वही देखा जो मैंने देखा। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि शेख तरार और शेख हसन को हाजिर किया जाए। सिपाही फौरन दौड़ते हुए गए और दोनों को पकड़ लाए और बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह ने दोनों से पूछा कि वो हसीन लड़कियां, वो नाच गाना किधर गया। फिर उन तीनों पर जो कुछ भी गुजरी थी उन्होंने वो बयान कर दी। शेख तरार खड़ा हो गया और आदाब बजा लाया और कहने लगा, हजूर वो 7 खूबसूरत लड़कियां इसी शमदान के अंदर हैं। फिर बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो हम उन औरतों को देखना चाहते हैं और उनका नाच गाना सुनना चाहते हैं। अगर वो औरतें ना आईं और वही नाच गाना ना हुआ तो तुम्हें बहुत सख्त सज़ा देंगे, बल्कि तुम्हें कत्ल करवा देंगे। शेख हसन और शेख तरार हाथ जोड़कर कहने लगे, हजूर हमें पूरी बात का नहीं पता, हमने तो बस वही देखा है जो हमारे बाप छोड़ कर गए थे। ये सब बातें तो हम आप ही से सुन रहे हैं, अब इसमें हमारा क्या कसूर है। फिर अगर हजूर आप ये नाच गाना सुनना ही चाहते हैं तो आज रात हमारी मेहमान नवाजी को कबूल कीजिए और हमारे गरीब खाने पर आकर हमारी दावत कबूल कीजिए और नाच गाना भी सुनिए। बादशाह ने कहा, ठीक है हम ज़रूर आएंगे। फिर बादशाह ने वजीर से कहा कि अभी ये शमादान हसन और तरार के घर पहुंचा दिया जाए। वजीर ने सिपाहियों से कहा कि अभी ये शमादान लो, हसन और तरार के घर पहुंचा दो। सिपाही शमादान को लेकर हसन और तरार के साथ उनके घर चले गए। फिर वजीर बादशाह से कहने लगा कि बादशाह सलामत, शमादान को हसन और तरार के घर पहुंचा दिया है। बादशाह ने वजीर से कहा, हम शाम को उनके घर पर चलेंगे
اور پہلے کی طرح ناچ گانا سنیں گے اور اپنے ساتھ چند سپاہیوں کو بھی لے چلیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم پر کوئی مصیبت آئی یا ہم پر حملہ ہوا تو یہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ تم اور فکی بھی اپنے کپڑوں میں اپنے ہتھیار چھپا لینا تاکہ برے وقت میں وہ کام آ سکیں۔ وزیر بولا، حضور یہ بہت اچھی بات ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ جب شام ہوئی تو بادشاہ اپنے وزیر اور چند بہادر سپاہیوں کو لے کر حسن اور ترار کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حسن اور ترار نے بادشاہ کے پہنچنے سے پہلے اپنے گھر کو خوب سجا لیا تھا۔ جب بادشاہ اور وزیر حسن اور ترار کے گھر پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کا خوب اچھے سے استقبال کیا اور بادشاہ کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ گھر میں لے جا کر بٹھا دیا اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے لگوا دیے۔ غرض کے انہوں نے خوب آہو بھگت کی۔ بادشاہ اتنی خدمت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور خوش ہوئے۔ حسن اور ترار کی بہت تعریفیں کی۔ پھر بادشاہ اور سپاہیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور طرح طرح کے شربت اور شرابیں پیش کی گئیں۔ پھر انہوں نے دسترخوان اٹھا کر فرش کے اوپر بہترین قالین بچھایا اور شمعدان کو رکھ دیا۔ بادشاہ اور وزیر کھڑے کھڑے دیکھنے لگے کہ شمع کے اندر سے 7 خوبصورت نوجوان لڑکیاں نکلیں۔ وہ چھم چھم کر کے ناچنے لگی اور اعلیٰ قسم کے گانے بجنے لگے۔ بادشاہ اور وزیر حیران پریشان یہ سب کچھ دیکھتے رہے اور کافی دیر تک ناچ گانا چلتا رہا۔ پھر ان لڑکیوں نے ناچ گانا بند کر دیا اور حسن اور ترار کے سامنے 7 سونے کی اشرفیاں لا کر رکھ دیں اور پھر وہ 7 کی 7 شمعدان کے اندر واپس چلی گئیں۔ بادشاہ اور وزیر حیران پریشان یہ کھڑے دیکھتے رہے اور ان کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا کہ یہ کیا تماشا تھا۔ پھر بادشاہ اپنے وزیر کے کان میں کہنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ وزیر بولا، حضور یہ تو اب خدا ہی جانتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر بادشاہ کہنے لگا، میں تو چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو حسن کے ساتھ بیاہ دوں اور یہ یہیں پر رہیں۔ وزیر بولا، یہ تو اچھی بات ہے اور یہ دونوں بچے اسی قابل ہیں۔ پھر بادشاہ نے حسن کو اپنے پاس بلایا اور اپنا خیال ظاہر کیا اور کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی ناظرین کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں اور میرے پاس جو کچھ بھی دولت ہے اس میں سے آدھی تمہیں دے دوں۔ لیکن حسن بولا، نہیں بادشاہ سلامت، آپ یہ شادی میرے بڑے بھائی ترار سے کروا دیں۔ میں اس قابل نہیں لیکن وہ اس قابل ضرور ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ نے خوش ہو کر بات کو مان لیا۔ پھر بادشاہ نے قاضی اور گواہوں کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ قاضی نے نکاح نامہ منگوایا، نکاح پڑھایا اور شادی کی خوشیاں ہونے لگیں۔ پھر ایک دن حسن ترار کے پاس گیا اور ترار سے کہنے لگا کہ بھائی جان، بہت دن ہو گئے میں اپنے گھر والوں سے نہیں ملا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر واپس جاؤں اور اپنے گھر والوں سے ملوں۔ چنانچہ آپ مجھے خوشی خوشی اجازت دیجیے تاکہ میں اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں سے مل سکوں۔ جب ترار نے یہ سنا تو بہت حیران اور پریشان ہوا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ حسن اب اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ حسن کے علاوہ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے حسن سے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک میں زندہ ہوں تو تم میرے ساتھ رہو گے اور اکیلے سفر نہیں کرو گے۔ حسن بولا، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، کیونکہ میرا مقصد پورا ہو گیا، اب میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ ترار بولا، اچھی بات ہے، لیکن یہ تو سوچو کہ تمہارے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ میرا یہاں پر ہے ہی کون؟ ماں باپ اور بہن بھائیوں کی یاد ہر وقت ستاتی ہے۔ تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ کس حال میں ہیں اور کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اور خدا جانے کہ میری جدائی میں میری ماں کا کیا حال ہوگا۔ جب ترار نے یہ کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حسن نے اسے گلے لگایا، اس کے آنسو صاف کیے اور اسے تسلی دی اور کہا کہ آج میں تمہیں ایک راز بتاؤں گا، بس تم گھبراؤ نہیں اور خوشی خوشی مجھے جانے کے لیے اجازت دے دو۔ ترار نے جب یہ سنا تو وہ خوش ہو گیا اور خوشی خوشی اسے رخصت کرنے کے لیے دریا کے کنارے تک آ گیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو ترار نے حسن کو سینے سے لگا لیا اور کہا، میرے بھائی مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو اور کیا دوبارہ مجھے ملو گے یا نہیں؟ حسن نے فوراً اپنے کپڑے اتارے، اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی نکالی اور ترار کو دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی تم مجھ سے ملنا چاہو تو اس انگوٹھی کو رگڑنا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں اپنی ماں کے پاس جا رہا ہوں اور میری ماں وہی مچھلی ہے جسے تم نے اپنے باپ کے پھندے سے نجات دلائی تھی۔ میری ماں نے ہی تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا تھا اور مجھے تاکید کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ کوئی ایسی نیکی کروں جیسی تم نے میری ماں کے ساتھ کی تھی، کیونکہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اچھا اب تم اپنے گھر واپس جاؤ، اللہ نے چاہا تو تمہارے ماں باپ بھی تمہیں جلد آ کر ملیں گے۔ میری دلی تمنا ہے کہ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ خدا حافظ، جاؤ اور اپنا خیال رکھنا۔ حسن نے اتنا کہا اور اپنے دونوں پاؤں پانی میں ڈبوئے اور ڈبکی لگائی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ ترار کو کئی دنوں تک حسن کی جدائی کا غم رہا۔ اب وہ اپنی بیوی ناظرین کے ساتھ رہنے لگا تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ اداس رہتا تھا۔ اللہ پاک نے جلد ہی اسے اولاد سے بھی نواز دیا، لیکن وہ ساری زندگی اپنے دوست حسن کو نہیں بھلا سکا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔